اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ان سلامی نہیں پتہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے اس تو پیچھے آیت کریمہ دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا پیروی کرو اس سونے کلام دی جڑا اتاریا گیا ہے تہاڈی طرف تمہارے رب دی طرفوں من قبل یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس تو پہلے کہ تہاڈے اتے اچانک عذاب آ جائے اور تانوں خبر تک بھی نہ ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک کلام پاک جڑا مالک کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے اتاریا ہے، اے حیات بخش کلام ہے اور انسان دی روح نو نورانیت اور جلا دین والا ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو فرمایا کہ اس دے اتے تسی اس دی پیروی کرو اور اس دی اتباع کرو، اور پیروی اس تو پہلے پہلے کرنی ہے کہ میری آزمائش اور میرا عذاب آ جاوے اچانک اور تھانوں خبر بھی نہ ہوئے۔ تو پھر فرمایا ان تقولا، تو جس وقت وہ آزمائش آوے عذاب آوے یک لخت اور تھوڑے علم وچ بھی نہ ہوئے کہ عذاب ساڈے تے آنا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت کوئی شخص کہن والا کہن والا آکھے یا حسرتا، سو افسوس، علی ما فرطت من فی جنب اللہ، صد افسوس انہاں کوتاہیاں دے اتے جو میرے کولوں سرزد ہوئیاں نے اللہ دی ذات پاک دے بارے دے وچ۔ تو فرمایا کہ جس وقت انسان کسے آزمائش چاہتا ہے عذاب وچ مبتلا ہوندا ہے تو پھر اس نوں اپنی گزشتہ زندگی یاد آندی ہے، اور ٹائم دے زیادہ جس وقت احساس ہوندا ہے اس
تکلیف اور اس گرفت دے وچ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت کوئی شخص آکھن والا یہ گل آکھے کہ صد افسوس ہے مینوں انہاں کوتاہیاں دے اتے جڑیاں اللہ پاک دے بارے چ میرے کولوں سرزد ہوئیاں۔ مثال دے طور تے کسی انسان نو تسی کار خیر دی طرف بلاؤ اور او کم جڑا جس دے وچ او مصروف ہے وہ کام جتنا بھی کبھی ہوئے وہ اس نو چھڈن واسطے تیار نہیں، اور جڑا اس نو دعوت خیر دیندا ہے، نیکی دے دیندا ہے، اس نو ایک گل آکھدا ہے کہ میں خود جواب دے لاں گا تینوں اس دے نال کی تعلق ہے، میں جانا تے میرا خدا جانے۔ تو فرمایا کہ جس وقت وہ عذاب آوے گا تو پھر تسی آکھو گے کہ صد افسوس ہے سانوں انہاں کوتاہیاں دے اتے جڑیاں اللہ پاک دے بارے ساڈے کولوں سرزد ہوئیاں نے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق تمسخر اڑان والیاں وچوں ساں۔ تمسخر تے مذاق کہندے نے ٹھٹھا، اس گل نو جنوں بندے آندے نے بھی میں تو انہوں چنگی گل آکھی سی پر انہیں تو ٹچکری سمجھی ہے، سمجھے جی۔ او تقولا، یا اے آکھے کوئی بندہ آکھن والا کہ اگر اللہ تعالیٰ مینوں ہدایت دے دیندا تو میں پرہیزگاراں دے وچوں ہو جاندا۔ اے اکثر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ عمل دی دنیا دے وچ تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر۔ تو فرمایا کہ اس وقت تو واقع کہ اگر اللہ نو منظور ہوئے آ تو مینوں ہدایت عطا کر دے وے آ، بجائے اس تے کہ جو اختیار، جو ارادہ، جو قوت اللہ دی ذات پاک نے اس نو عطا کیتی ہے اس نو بروئے کار لیان دی بجائے، خیر دی طرف جان دی بجائے اس نو غلط سمت تے صرف کیتا، خرچ کیتا تے نال اپنے آپ نو مجبور بھی سمجھ لیا بے میں تو مجبور ہاں، میں تو جبر ہے میرے تے میں تو بالکل گیند دی طرح سا، پتھر دی طرح سا، میرا کیڑا اختیار۔ عرف روم نے اس تے ارشاد فرمایا، جناب فرما دے نے کہ جیڑی تیری خواہش تے تیرے نفس دی اکھے دمائیں اندے جتا تینوں اکھے مجبوری کدی نہیں چیتا آئی، تے جدوں اکھے تینوں کارے خیر دی دعوت دے دیندی تے اس وقت تو بے اختیار ہو جانا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جنوں تو پسند کرنا اندے جتا تینوں اختیار ہے، اور جیڑی تیرے نفس دے خلاف چیز ہے اندے تو اپنے آپ نو بے اختیار سمجھنا ہے۔ تو فرمایا کہ او دوسری یہ گل آکے کہ اگر اللہ نو پسند ہوئے تو میں ہدایت حاصل کر لواں، انہوں تو پسند ہی نہیں سی، بجائے اس تے کہ وہ اس سمت خور کرے آ۔ میں تانوں کچھ عرض کرنا ہے، عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ دیاں دعائیں دراؤں دے تے تسی غور کریا جے الفاظ دے تے اور ویکھیا جے کہ اشاق دے دل دے وچوں نکلن والی چیز اور لفظ جڑے نے انہاں دے وچ کس چیز دا مطالبہ ہوندا ہے اور انہاں دی زندگی دا مقصود کی ہوندا ہے۔ او تقول حینا تر العذاب، یا کوئی آکھے یا وہ آکھن لگے جدوں اس نے عذاب نو ویکھیا کی آکھیا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش مینوں ایک واری پھر موقع دتا جاوے تو میں نیکوکاراں دے وچوں ہو جاواں گا۔ تو یہ تین گلاں دا اللہ دی ذات پاک نے ذکر فرمایا کہ جس وقت میری آزمائش آوے گی، یک لخت عذاب آوے تے اتباع کلام مجید کرن دے بجائے
ایک کتاب اتاری گئی اس واسطے کہ یہ سونی کتاب تے عمدہ کلام دے اتے جو کہ اس دے وچ حکم دیتا گیا ہے اس تو اپنایا جاوے، اور جس تے کولوں روکیا گیا ہے اس تے کولوں وہ رک جاوے۔ تو پھر وہ ذکر کیتا گیا کہ جس وقت وہ میری پکڑ نو ویکھن گے تو پھر وہ تین گلاں یہ آکھن گے۔ کی آکھن گے؟ تین گلاں جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے۔ اے ویکھو، عرض کرتے ہیں الہی بسم اللہ، ایسے درد میں مبتلا ہوں کہ جو لا علاج ہے۔ جناب فرماندے نے کہ ایسے تکلیف دے وچ میں مبتلا ہاں کہ جیڑی تکلیف لا علاج ہے۔ فرمایا الہی ایسے درد میں مبتلا ہوں کہ جو علاج ہے، یہ درد میرے لیے اچھا ہے۔ کہ ایسی تکلیف ہے جن دا علاج بھی کوئی نہیں میرے کول، اور یہ تکلیف بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہے۔ اپنے درد سے خوش آدمی کے ساتھ کسی دوسرے کو کیا واسطہ؟ فرما دینے کہ جیڑا بندہ وہ اپنی تکلیف دے نال خوش ہے، اپنے درد دے نال خوش ہے، اس آدمی دے حال دے نال دوسرے نو کی تعلق ہے کہ ان دے تو گفتگو کرے۔ میرے حضور نے مختصر اسے چیز نو بیان کیتا۔ جناب فرما نے میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، میری مرض دا دارو ہے کہ میں مریض محبت ہاں اور تیرے ذات دا اسیر ہاں۔ تو فرما نے میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، تائیوں شوق ہے درد ودامنے دا۔ تو فرما نے کہ جیڑا درد میرا سکون بن جاوے تو پھر اس نوں درد آکھیا جاوے گا یا اس نوں سکون آکھیا جاوے گا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اپنے درد سے خوش آدمی کے ساتھ کسی دوسرے کو کیا واسطہ؟ الہی قصہ بس یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس بیچارے درد آنگی کے لیے کیا جواب ہے؟ تو عرض کر دینے کہ میں اپنی گل آخ دیتی ہے، اس درد دے نال آشنا دے واسطے کی جواب تیری طرفوں آندا ہے؟ اس دا منتظر رہا، اس دا کی ہاں منتظر۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایک جملہ انسان دی زندگی واسطے کافی ہے، لیکن اس دے واسطے کہ جس نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت دا نور عطا فرمایا ہے، اپنی زندگی دی تخلیق دا مقصد اس دے سامنے ہے، دنیا تے کائنات دیاں تمام نعمتاں دی حکمت کی بیان کیتی گئی ہے، سب کچھ اس سے فرما دینے الہی جس چیز کو بھی میں نے نشانی سمجھا وہ پردہ تھا۔ کیا تھا وہ؟ فرما دینے کہ کائنات دی میں جس وقت کہ تفکر کیتا تو کائنات دیاں تمام نشانیاں تے میں نظر کیتی، تو وہ نظر تا میں کیتی اس واسطے بھی کوئی شے مینوں نظر میرے واسطے وہ ایک حجاب بن گیا۔ کی بن گیا؟ اور پھر وہ فرما دینے کہ اسباب تمام دے تمام پردہ سن۔ کی سن؟ پردہ سن۔ تو کہ ایسی نظر چاہی دیئے جیڑا اسباب چوں سوراخ کر کے مسبب الاسباب نو ویکھے۔ کس نو ویکھے؟ مسبب الاسباب۔ الہی جس چیز کو بھی میں نے نشانی سمجھا وہ پردہ تھا، اور جس چیز کو میں نے سرمایہ جانا وہ بے فائدہ چیز تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ میری زندگی دا سرمایہ ہے، میری زندگی دا اے حاصل ہے، میری زندگی دا اے میرے کول نتیجہ ہے۔ فرماندے نے کہ جس شے دے اتے نظر ماری ہر چیز مینوں اخیر بے فائدہ نظر آئی،
کہ گل ایکو ہی سی کہ جنہیں تینوں پا لیا انہیں سب کچھ پا لیا ہے کہ سرمایہ حیات ہے جی ہاں جی ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی اور اپنے پاک اسوہ دے نال سانو اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ محبوب دا اسوہ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ الہی وہ آنکھ عطا فرما جو دشمن کو دیکھے تو آزردہ ہو جائے فرماتے نے کہ وہ اکھ دے کہ جیڑا تیرے کولوں روکن والی شے نوں ویکھے تے وہ اکھ جڑی ہے نا بے چین ہو جاوے آزردہ ہو جاوے مایوس ہو جاوے کہ میری نظر وہ آکھے کہ کندے تے جا میری نظر پئی ہے اور دوست کو دیکھے تو 1 سے 1000 ہو جائے اور اپنے کہ محبوب نو ویکھے تو ایک اکھ نہ رہ جاوے ایک اکھ دی 1000 اکھ بن جاوے وہ فرماتے ہیں اے غائب از نظر کے شدی ہم نشین دل اے کہ میری نظر دے کولوں لکن والیا تو میرے دل دا تا ہم نشین ہے تے دلدار ہے میرا تو اے غائب از نظر کے شدی ہم نشین دل میں بین مت آیاں دعا میں فرست مت میں تینوں کہ ظاہر ویکھنا میں پیاں تائیوں تینوں پکارنا میں پیاں آواز بھی دینا ماں پہ کی پیا دینا ماں الہی یہ کام صاحب بصارت سے چھپایا نہیں جا سکتا فرماندے نے کہ جنوں اللہ پاک نے وہ دل دی اکھ عطا فرمائی وہ نور عطا فرمایا ہے کہ ان دے کولوں یہ گل لکی نہیں ہے گی اور نابینا کو دکھایا نہیں جا سکتا فرماندے نے کہ صاحب بصارت کولوں لکدا نہیں تے انے نو نظر آندا نہیں اللہ پاک نے فرمایا لا تعمل ابصارو ولکن تعمل قلوب اللاتی فی صدور اے اکھاں دے انے نہیں جڑا دل چ اے دل دے انے نے جڑا سینے دے وچ موجود اے دل دے انے نے تو فرماندے نے کہ صاحب بصارت کولوں لکایا نہیں جا سکتا تے انے نو وکھایا نہیں جا سکتا آخری دعا سنو تانوں سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں ہاں وہ آکھتے نے پنجابی چ ایک مثال ہے آکھتے نے کہ 100 سیانا تے اکو مت کہ 100 بندے دی تسی گل سنو گے نا جڑے صاحب فراست صاحب عقل ہیں تے انہاں ساریاں دے وچ اکو تانوں عقل تے نور نظر آوے گا تے مورخ وکھو وکھ فرماندے نے کہ جڑے صاحب بصارت نہیں انہاں دی گفتگو سنو گے تو دے سوا دل خراشی تو اور کچھ بھی نہیں لگنا بھی آ بھی غلط ہے 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 وہ ہمیشہ انہاں دی گفتگو دے وچ مایوسی ہوئے گی کدی بھی اس دی دل نہ دے گفتگو دے وچ کوئی انسان نو صراط مستقیم تے ٹرن والی شے نظر نہیں تو فرمایا الہی سیلاب زوروں پر ہے اور میں بیابان میں کھڑا ہوں کہ میں ایک بیابان دے وچ کھڑا ہاں اور سیلاب جڑا ہے وہ زوراں تے ہے حال میں میرا کہ مالک ہی میں جانتا ہے میرا دل تے کولوں واقف ہے کہ میں کس حال دے محمد آخری دعا الہی جس کسی نے تجھے دیکھ لیا تو نے اس کو نہ پید کر جن نے تینوں پہچان لیا ہے نا وہ پھر کی ہوا وہ کہ بے مثل نظامی صاحب فرماتے ہیں نہ قرب و وصل رہا نہ قرب و وصل رہا نہ بعد و ہجر رہا اس بے کنار سے آئے جو ہم کنار کے دل اس بے مثل کے نال بے کنار کے نال لا یہدو ولا یتصور جیسی ذات ہے کہ اس کے نال جس وقت تک ملن دا موقع آیا ملیا ماں نہ قرب و وصل رہا نہ بعد و ہجر رہا اس بے قرار سے آئے
جو قرار کے ہم کنار کے تھے جس وقت تو ہم کنار ہونے کا موقع آیا کہ دونوں چیزاں وصل ہے نا کہ ایک شاید دوسری دے نال مل جاتی تے جے دور ہو جاوے تو بہت آختے ہیں کہ دور میرے تو کئی بہت دور رہتا ہے فرمایا قربو وصل رہا نہ وہ تو ہجر رہا اس بے کنار سے آئے جو ہم کنار کے تھے کہ جس وقت تو اس بے کنار کے نال کے ہم کنار ہونے کے دن دونوں چیزاں ختم رہا ہی نہ ورنہ روم میں صاف سما دینے چون سے تا دو سی میں عمر تہ رہی جی چون سے تدیو پیچھے جناب بیان پہ فرماندے نے کہ ای جہاں جادو استما تاج ریم کہ ازو مہتاب پیمودہ خریم کہ اے جڑا نظام حیات ہے کاروبار حیات ہے اور اس دی ہر شے جڑی ہے ان دے وچ ایک کشش ہے تو وہ ساڈے دل دے اتے ایک جادو کرتی ہے اپنی طرف کھچدی ہے اپنی طرف کھچدی پئی ہے اے جڑا کھچدی پئی ہے اور اسی کھچینے پائیں فرما دے نے ایویں جیویں جادوگر کے مداری تماشا کرتا ہے نا تو تماشے دے وچ وہ وکھاندے نے کہ وہ نوٹ بنان لگ پیندا تو نوٹ ڈگے ہی جاندے نے تھلے چھوٹے ہوندے اسی بھی ویندے رہے تسی بھی کدی وہ کپڑا ماپن لگ پیندے نے تو کپڑا ہی نظر آندا ہے بڑا ہی کپڑا بنی جاندا ہے جناب فرماتے ہیں کہ جلدی دے وچ اکھے ہوئے معلوم ہوندا بھی کئی 100 گز کپڑا بن گیا ہے کنے ہی پیسے بن گئے نے پتہ اس وقت لگتا ہے جس وقت وہ کپڑا کھلار کے آکھدا ہے بھی کوئی سوال ہے تو دے دیو مینوں کچھ ہے تو پتہ لگا نہ کوئی پیسہ سی ان دے کول تے نہ ان دے کول کوئی آ فٹ پاتھا تے بیٹھے ہوندے نے توتے لے کے تے نالے کرتے پہ ہوندے نے بھی آؤ قسمت دا میرے کولوں حساب پوچھ لو بھی تہاڈا کی بنے گا وہ جس وقت وہ حساب لین چلے جاندے نے دسدے نے انہاں نوں تے اس تو پیچھے جس وقت وہ مطالبہ کرتا ہے کہ جڑا کچھ میں تینوں دسیا ان دی فیس مینوں دے تو تناب بندہ تو اس وقت ہی سمجھ جاندا بھی جیندے کو پلے شائع ہو گیا تو سارا آپ تو ہی ورت لوے آپ تا ویلا بیٹھا ہویا ہے تو مینوں میری قسمت دا حال دسدا پیا حافظ شرازی دی فال بڑی مشہور ہے دیوان حافظ دی تو میں ایک دن اسی طرح ایک پائمسٹ سی تو اس نے انہوں آکھا میں تہاڈا ذائچہ بنانا تو میں انہوں آکھا اچھا میں تینوں بخاواں گا ہاتھ وہ بار بار خیر ہویا میں وہ حافظ شرازی دی فال بڑی مشہور سی میں ویسے ہی دل دے وچ خیال آ گیا میں کہا بھی ایڈا ٹر کے جان دی کیڑی حافظ شرازی دی بڑی مشہور فال ان کڈ کے تو فال فول کڈیوں دا طریقہ ہے میں ایویں دیوان حافظ کھولیا نا تے ان دے وچ شعر جڑا ہے وہ سامنے آیا کہ اللہ دی ذات پاک دا راز انہوں کی پتہ ان دے وچ کی انہیں رکھیا ہویا کوئی اندر کی دس سکدا علم اپنی جگہ تے جفت یا کوئی وہ میں وہ کھولیا تو ان دے وچ وہ شعر جڑا نکلیا ان دا مطلب یہ سی کہ اللہ دی ذات پاک دا راز ہے جس نے اس راز دے وچ سارا کچھ چھپایا انہوں تو پتہ بھی اندے وچ کی ہے تو دوجے نوں کی پتہ ہے
ایک درویش مینوں ملیا تو مینوں آکھن لگا جی مینوں ایک میں کثرت دے نال ایک درود شریف پڑھا کلمہ شریف دا ذکر کرا تو مینوں یہ محسوس ہو جاوے کرے بھی ہون ہون والا ہے تو اوویں ہی ہو جاوے میرا مینوں نہ محسوس ہو میں کہ بڑا پریشان ہویا تو میں وہ جنہ دے نال میرا تعلق سی میں جا کے آکھیا بھی جناب یہ کیفیت تو ہیگی ہے پھر میرے واسطے تو عذاب بن گیا انہیں فرمایا کیوں انہیں آکھا جی عذاب اس واسطے بھی مینوں پتہ لگ جاندہ بھی آ ہونا ہے تو جس وقت تو ہونا اویں ہو جاندہ ہے تو وہ کدی حکم کوئی ہوندا کدی حکم ہوندا تو میرا خون جڑا سڑ کے تے کٹ کے بھی ہونا ہے کوئی اس طرح کی چیز ہوئے کہ میں ذکر فکر رہا تو اس حالت چوں نکل جاواں بہت عجیب گل سمجھتے پہ جن انہیں کہا کہ مینوں یہ ہو جائے جناب کشف دی نہیں ضرورت ہے مینوں تو سکون دی چیز ہے جڑا کچھ ہونا وہ پیشک ہوندا رہے پر جڑا میرا جڑا ہے نا میں وہ مینوں پتہ لگدا ہے تو پھر وہ اویں ہوندا ہے تو میرا پہلے ہی خون سڑن لگ پیندا سکن لگ پیندا ڈرن لگ پیندا وا بھئی ہن اس واسطے کہ کوئی ایسی چیز دسو بھی جن دے نال میرا ذکر فکر تے کیفیت تا بحال رہے لیکن ایس کیفیت چوں میں نکل جاواں مولانا روم فرماندے نے کیوں 27 میں عمر طے رہی کہ جس وقت اس کائنات دی ہر شے جڑی ہے وہ جادو دی طرح تیرے تے اثر انداز ہوندی ہے اور اس نے تیرے عمر دی جڑی کہ چمک ہے اس نو لے لیا ہے کہ عمر تے زندگی ایک اللہ دی ذات پاک دا انعام و اکرام ہے اور اس دا اللہ دی ذات پاک نے حکم بھی دسیا ہے کہ اس زندگی دی لمحات نو تسی اس طرح صرف کرنا ہے تو فرما دینے کہ اے غلام جدوں اس نے تیری عمر دی چمک نو لے لیا چاندنی نو لے لیا کہ چمک گئی کپڑا کوئی نہیں ملیا تھیلی خالی کہ جڑا دعویٰ کردا رہا ہے کہ میرے کو آئے فرما دینے کہ تھیلا بھی خالی ہو گیا کپڑا بھی کوئی نہ ملیا تے جیڑی عمر دی چمک تے جیڑی اندے چ زبائش سی وہ ساری کی ہو گئی ضائع کر بیٹھا کی کر بیٹھا جی قل اعوذ کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ معوذتین یہ جس وقت انسان دے اتے جادو کسی چیز دا ہو جاوے نا تے او جادو دے اثر نو زائل کرن واسطے یہ قرآن پاک دی آیات کریمہ پڑھیاں جاندیاں نے تے اتریاں نے تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق کہ عرض کرو کہ میں پناہ لینا صبح دے پروردگار دی من شر ما خلق اس چیز دے شر دے کولوں جس نو اس نے پیدا فرمایا ہے ومن شر غاسق اذا وقب اور خصوصاً رات دے تاریکی دے شر دے کولوں جدوں وہ چھا جاوے ومن شر النفاسات فی العقد اور انہاں دے شر دے کولوں جدوں پھوکاں مارتیاں نے گراں دے وچ گنڈاں دے وچ اب بندے اکثر آکھتے ہیں بھی ساڈے گھروں ایک اسی پھروڑیا تے وہ
ٹاکی نکلی ہے یا دھاگے تو اندر گنڈا پئیاں ہوئیاں سن گنڈا قرآن پاک گنڈاں دے جو پھوکا مار دیاں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد اور میں پناہ مانگنا حسد کرنے والے دے شر تو جدوں وہ حسد کرے جدوں وہ حسد کرے تو میں اس دے حسد دے کولوں کی مانگنا وا یہ قرآن پاک دی آیات کریمہ ہیں موعظتین مولانا روم فرما دے نے کہ اے اکثر اسی موعظتین قرآن پاک دی آیات کریمہ قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھنے جادو دے اثر نو زائل کرن دے واسطے بھی اے جادو دا اثر زائل ہو جاوے تو میں اپنی اثری حالت دے اتے آ جاواں کہ مثال دے طور تے اگر کسی شے دے وچ سانو گھاٹا پین لگ پیا ہے تو فوراً اسی آکھنے ہاں کہ بڑی سونی تجارت سی پر کسے کچھ کر دیتا ہے کسے کچھ کر دیتا صحت سی صحت بیماری دی صورت آ جاوے تو پھر بھی اسے بھی کسے کو جادو کر دیتا ہے دعائی تو بڑی کیتی لیکن کوئی اخیر اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ کسی نے ساڈے تے کچھ کر دیتا ہے ہر شے تو بعد اسی طرح شہرت ہوئے عزت ہوئے دولت ہوئے جو بھی ہوئے تو مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو پڑھنا ہے اس واسطے کہ جادو دا اثر جڑا ہے وہ زائل ہو جاوے تو جڑی شے میرے کو گئی ہے وہ واپس لوٹ آوے تو پھر آندے نے کہ وہ جادو دا بڑا اثر ہویا سی پر نکل گیا ہے ختم ہو گیا ہے نہ فرما دے نے کہ اس جادو دے اثر دے نال وہ جڑیاں چیزاں تیرے کو گئیاں نے وہ تو واپس لوٹ آئیاں نے تے جیڑا انہاں چیزاں دے لین واسطے قل اعوذ برب الفلق تو پڑھیا انہاں چیزاں نے بھی تو تیرے تے کوئی اثر کیتا ہی ہے نا کی کیتا ہے تیرے تے فرما دینے کہ جیڑا انہاں خود تیرے اتے اثر کیتا انہاں واسطے قل اعوذ برب الفلق تو کدو پڑھنی ہے کہ جس راہ دے واسطے تینوں پیدا کیتا گیا ہے جس چیز دے واسطے مقصد دے واسطے تینوں پیدا کیتا گیا ہے اور جس کرم نوازی دے نال اللہ دی ذات پاک نے تینوں ہزارہ نعمتاں دے نال نوازیا ہے وہ کدو ٹائم ملے گا کہ تیرا منہ اس ذات اللہ بھی ہو جاوے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب تیرے دل نو کدو نصیب ہوئے گا کہ جس قرب دے نال تینوں خدا دی ذات پاک دا قرب نصیب ہونا ہے تو فرما دینے کہ ٹائم ان دا بھی کڈ کہ جیڑا انہاں دا جادو ہے تیرے دل تو اثر لے جاوے تے تو اپنے مالک کریم دے قریب ہو جاویں کی ہو جاویں تو جیڑی وہ دعا پہ مانگ دے سانا میں عرض کیتی حضرت عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہی دعا پہ مانگ دے سن جی مید مدن زبان فعل نیز لیکن برخا عزیز لیک برخاں از زبان فعل نیز لیکن عمل دی زبان دے نال بھی پڑھ کہ زبان قول سستو اے عزیز فرما دینے کہ اے پیارے کیونکہ کال دی جڑی زبان ہے وہ کمزور ہے فرما دینے
کہ اے جڑا تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، فرما دینے کہ اخلاص دی زبان دے نال پڑھیا کر، عمل دی زبان دے نال پڑھیا کر، کہ دلوں اے آواز تیرے دل دے وچوں نکلے کہ نہ جادوگرنیاں دے کولوں مینوں پناہ تیرے کولوں مانگنا پیا۔ فرما دینے کہ عمل دی زبان دے نال پڑھ تے قول دی زبان دے نال پڑھ، کیونکہ قول دی زبان جڑی ہے یہ سست ہے اور بے اثر ہے۔ وہ کی ہے؟ یہ بے اثر ہے۔ دیکھو نا کہ ریاکار بھی عبادت کرتا ہے اور مخلص بھی عبادت کرتا ہے، اور دونوں دی شکل صورت ایک ہی ہے کہ جویں وہ نماز دے وچ اپنے ارکان ادا کرتا ہے اسی طرح ہی مخلص بھی کرتا ہے، لیکن ریاکار دی نماز نو اللہ پاک قبول نہیں کرتا، مخلص دی عبادت نو تے نماز نو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ دی فرق کتھوں آیا ہے؟ ظاہر عمل دا فرق نہیں، دل دے اعتبار دے نال فرق ہے، کیونکہ ریاکار دے دل دے اندر غیر موجود ہے کہ وہ کسی غیر نو وکھانا چاہتا ہے، اور مخلص دے اندر وہ نور موجود ہے کہ جڑا ہر فعل خدا دی رضا واسطے کرتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ تو فرما دینے اکھے عمل دی زبان دے نال اکھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیا کر، کہ کائنات دی کوئی حسین تو حسین چیز بھی تینوں اپنی طرف کھچ نہ سکے، تیرے اتے اثر انداز نہ ہو سکے۔ راہ خدا دے اندر تو اکھے جس وقت ٹرے تے بالکل تنہا ہو کے ٹریں کہ کوئی چیز تینوں اپنی طرف کھچ نہ سکے۔ اور قول دی زبان ہے وے کہ زبان دے نال تا ہما وقت آکھیا کہ مینوں ابھی میں کرنا ابھی کرنا ابھی کرنا، لیکن دل دے اندر ایک چیز موجود ہے کہ جیڑی وہ اخلاص دی زبان اس دے وچ موجود نہیں۔ تو فرما دینے کہ عمل دی زبان دے نالے پڑھیا کر تے زبان تے کال دے نالے اس نو اکھے نہ پڑھے، یعنی کہ جس وقت تیری زبان تو اترے الفاظ تو ادا کریں تو تیرے دل دا حال تیرے نال شامل حال ہوئے، تیرا عمل دی زبان ہے۔ جی در زمانہ زمانہ مرترا ہمراہ سے اند فرما دینے کہ دنیا دے وچ تیرے تین ساتھی نے، آن یکے وافی و آن دو عذر مند، ایک وفادار ہے اور دو ہیلا ساز ہیں، وہ تیرے کی ہیں؟ ہیلا ساز ہیں۔ جی آن یکے جانا دیکھا فرما دینے کہ تین دوست آکھے نے
ایک با وفا ہے اور دو بے وفا ہیں۔ جناب فرماندے نے کہ ایک دوست تیرے دوست ہیں دنیا دے وچ جڑے تیرے یار بیلی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، تو آنا ہے کہ انہاں تو بغیر بھی جینا محال ہے، ایک تو تیرے وہ دوست نے۔ دوسرا مال و اسباب ہیں کہ دنیا دے وچ جنہاں مال و اسباب ہے، زیست ہے، زمانے زیست ہے، رخت ہے، اس نو تو اپنا دوست سمجھنا ہے کہ اس تو بغیر بھی گزارا ناممکن ہے۔ واسم وافی استا حسن الفعال فرماتے ہیں کہ وفادار تیسرا ساتھی وہ جڑا نیک عمل ہے جڑا تو خدا دی رضا واسطے کیتا، اندے چی عبادت بھی آندی ہے، فرائض بھی آندے نے، نوافل بھی آندے نے، اور وہ نوافل جڑے ہیں اس دے وچ ہر وہ چیز کے جڑا حسن اخلاق دے پہلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز دا حکم دیتا ہے ہر چیز اس دے وچ آندی ہے۔ تو فرماندے نے کہ تیسرا وفادار ساتھی وہ ہے کہ جڑا تو خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کیتا ہے اور تیرا نیک عمل ہے۔ دیکھو قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے جگہ جگہ دے اتے اس کا تعین فرمایا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے متعلق مالک کریم نے یہ آیت کریمہ دا شان نزول میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اے محبوب تسی روکے رکھو اپنے آپ نو انہاں لوگاں دے نال۔ فرمایا مال اللہ پاک نے کہ اے حبیب اے صحابہ کرام اصحاب صفہ جنہ دے کپڑے بھی جسم دے پورے نہیں اور بظاہر غربت و افلاس نظر آتی ہے، اور ویکھن والے جڑے نے وہ انہاں نو فقیر سمجھتے ہیں نا کہ بالکل نادار ہیں، مسکین ہیں۔ بارگاہ رب العزت دے وچ انہاں دا مقام ویکھو کہ مقام کی ہے۔ دیکھو ہر انسان ایک گل آکھدا ہے کہ میں عمل کرنا پتہ نہیں قبول بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، اللہ دی ذات پاک اس نو پسند بھی فرماندا ہے کہ نہیں فرماندا کہ دکار دے گا مینوں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک صحبت اور حضور دی نظر پاک دے نال جنہاں دے دل دے چو نور محبت انڈیل دیتا گیا ہے، پلٹ دیتا گیا ہے، انہاں دے عمل دے متعلق مالک کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ محبوب تسی انہاں دے نال اپنے انہاں لوگاں دے نال اپنے آپ نو روکے رکھیا کرو، انہاں نو آپ دے کول بایا کرو تے انہاں دے نال بویا کرو۔ ید فرمایا کون نے وہ لوگ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جڑے پکارتے نے اپنے رب نو صبح بھی تے شام، یریدون وجہہ طلبگار ہیں اس دی رضا دے، صرف اس دی رضا دے طلبگار ہیں، انہاں دے کسے فعل دا جو عمل وہ کرتے ہیں وہ خدا دی رضا واسطے کرتے ہیں، انہاں دی زندگی دا مقصود کی ہے، خدا دی رضا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹاؤ اپنی نگاہاں انہاں دے کولوں کہ تسی اپنے نظر دے سامنے رہو۔ اور فرماتے ہیں اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹاؤ اپنی نگاہاں انہاں دے کولوں، تسی اپنی نگاہاں پاسے تے نہ وہ تہاڈی اکھاں تو دور ہون، تسی انہاں دے نال ویکھو تے وہ تہانوں ویکھن۔ سبحان اللہ، جی ہاں۔ اور پھر دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جانے عالم اللہ دے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جڑے انہاں دے نال نے، اشداء علی الکفار، وہ کفار دے مقابلے چ بہادر اور طاقتور ہیں،
روحماؤ بینہم آپس وچ رحیم اور محبت والے رحم دل ہیں تراہم تسی انہاں نو ویکھو گے رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تسی انہاں نو ویکھو گے کدی رکوع دی حالت وچ کدی سجدے دی حالت دے وچ اور رکوع اور سجود دا مقصود کی ہے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا وہ اللہ دے فضل اور اس دی رضا دے متلاشی ہے اور کسی چیز واسطے رکوع سجود نہیں کرتے خدا دی رضا واسطے کرتے نے اور اس دی فضل دی تلاش دے وچ رہندے نے اور یہی فضل سب تو وڈا ہے کہ جس انسان دے سر نو اللہ دی ذات پاک اپنی بارگاہ دے وچ جھکا لیا ہے اور وہ سر جھک گیا ہے اس نے کائنات دے وچوں سب کچھ حاصل کر لیا اللہ روح فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں سر دیتا ہے تاکہ تو اس سر دے نال اللہ دی ذات پاک دا شکر سجدہ کیتا کر اور اس سر دا نعمت دا شکر کیے فرما دے تیرا سجدہ شکر ہے کہ اس سر دی نعمت دا ہر نعمت دا مقابلے شکر ہے نا اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تسی میرے شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت نو فرما دینے کہ سر ایک نعمت ہے تو اس سر دی نعمت دا شکر کیے فرما دینے سجدہ کیتا کر کی کیتا کر سجدہ کیتا کر ہر ویلے اس واسطے بے دم فسا فرما دینے کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز ہو یار کی خاک آستاں تاج سر نیاز ہو یار کی خاک آستاں تاج سر نیاز ہو تو اے تیسری جگہ تے بھی فرمایا گیا تو مولانا روح فرما دے تین حضور دی یہ حدیث ہے جس میں بیان پہ فرما دینے کہ تین تیرے دوست نے دو بے وفا ہیں اور ایک با وفا ہے وہ با وفا کیڑا فرما دینے وہ عمل جیڑا اللہ دی رضا دے واسطے تو کیتا ہے وہ با وفا دوست ہے فرما دینے تیرے جان تو پہلے اگے کھڑا ہوئے گا تیرے جان تو پہلے جس وقت دوست سجن ہر شاید چھڑ جاوے گی نا مال و دولت اتھے ہی پیا رہ جانا ہے جتھے پیا سی دوست رشتہ دار غسل دے کے چارپائی تے لے جا کے قبر دے کنارے تے رکھ کے دفنا کے آکھن گے دوست اس تو اگے جان دی گنجائش نہیں فرما دے نے وہ تیرے دل دا سوز اور تیرے دل دی محبت اور تیری اکھاں دا اتھرو وہ ٹھنڈا ہوکا جیڑا تو اللہ پاک دی محبت دے وے جو شے بھی کیتی ہے کہ تیرے جان تو پہلے وہ اگے کھڑا ہوئے گا سونی صورت دے وچ کس دے وچ سونی تو پوچھے گا بھی یہ کون ہے تو آکھے گا کہ میں تیرا وہ سجدہ جیڑا تو اللہ پاک دی بارگاہ چ اخلاص دے نال کیتا سی اخلاص دے نال جی تب نہیں جان شیام تابندی برسرے گورت زمانے بے ستم فرما دینے کہ وہ محال وہ جس دے وچ تو اپنا مال اور زار ہر شے رکھی ہے کہ اوتھے پیا ہے وہ نے تو باہر ہی نہیں آنا تیرے جڑے دوست سجن نے وہ فرما دینے کہ کچھ وقت تیری قبر دے سرانے کھلون گے اور اس تو بعد پھر وہ آکھن گے کہ دوست اس تو اگے اسی نہیں جا سکتے فرما دینے فعل تو وافی سزا کا ملتحد اور تیرا عمل وفادار اس جگہ دے وچ اپنی پناہگاہ بنا لے گا کہ تے کندری آیت بات در کارے لاد کہ وہ قبر دی گہرائی دے وچ تیرے نال جاوے گا انہیں تینوں چھڈنا نہیں ہر شاہ چھڈ جاوے گی تو انہیں تینوں چھڈنا نہیں مولا نو فرما دینے یا خدا تیرا محبوب تیرا ساتھی ہے
تے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تیرے ساتھی ہر کوئی چھڈ جاندا ہے صرف دوویں ہی نہیں چھڈ دے فرماندے نے کون ہر کوئی تینوں چھڈ جاوے گا لیکن انہاں تینوں کسے حال دے وچ بھی چھڈنا نہیں ہر شے چھڈ جاوے گی لیکن انہاں تینوں نہیں چھڈنا اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے اور وہ نور عطا فرماوے کہ جڑا سانوں ہنیریاں دے وچوں کڈ کے تے چانن دی طرف لے جاوے ایک دفعہ